ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਸਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਸਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਏ ਉਹ ਜਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ। ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਏ ਉਹ ਜਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ। ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ। ਮੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਸਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ। ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਸਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जिन्ना प्यार तेरे नल कीता, हस हस जाम शहादत पीता। जिन्ना प्यार तेरे नल कीता, हस हस जाम शहादत पीता। हस हस जाम शहादत पीता। किसे मुश्किल तो डर दे नहीं, हर दुखड़ा जान ते सहंदे ने। किसे मुश्किल तो डर दे नहीं, हर दुखड़ा जान ते सहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरीया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। वो भागां बख्तां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरीया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागां बख्तां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा बाप का शुक्र है जिसने आज फिर हमें मौका दिया है
کہ ہم خدا کا پاک کلام سنیں، اس کی حضوری میں حاضر ہوں۔ ابھی آپ علی و آصف کے ذریعے سے خدا کی حمد و ثنا کا گیت سن رہے تھے، جن کا تعلق انڈو پاک ہلوندا چرچ اسٹاک ہوم سویڈن سے ہے۔ وہ خدا کی حمد کا گیت پیش کر رہے تھے، خدا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام سن پائے، تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا اچھا وقت خدا کا اعلیٰ ورفع، عمدہ نفیس کلام سننے کے لیے دے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اس وقت اپنے پاک روح کے زبردست بہاؤ سے، حضوری سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو ضرور کھول لیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، بڑے احترام سے، ڈرتے، کانپتے، تھر تھراتے ہوئے، سنجیدگی سے خدا کا پاک کلام سنیے۔ خدا نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ میری نگاہ کرم اس شخص پر رہتی ہے جو میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، خداوندوں کے خداوند کا کلام پاک ہے۔ سننا بھی بڑی ذمہ داری کی بات ہے اور سنانا بھی بڑے خوف کی بات ہے۔ بادشاہ کا کلام، خدا کا کلام۔ تو آئیے سنیے۔ آج کی تلاوت ہوگی مقدس لوکا مصنف کی معرفت انجیل مقدس، اس کا 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت، ایک ہی آیت پڑھی جائے گی۔ سنیے۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ ایک بار اور سنیے، غور سے سنیے۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بچے، میرے بزرگ، جو بھی اس وقت آپ خدا کا کلام سن رہے ہو، آپ نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری، خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کی ذات کا نقش، خدا کا محبوب، منجی عالمین، خدا کی ذات کا پرتو، اس کی ذات کا نقش، دنیا کا نجات دہندہ، طبیب اعظم، نسل انسانی کا، جب وہ اس دھرتی پر تھے، انسانی لباس میں تھے، تو انہوں نے عالی شان کام کیے، عمدہ کام کیے، شاندار کام کیے۔ اور عالی شان کا مطلب ہے بہت بڑے کام کیے۔ تو بڑی خوشخبری لے کر میں حاضر ہوں۔ میں انجیل پاک کا مبشر ہوں۔ میں نے زندگی بھر خدا کے بیٹے کا اشتہار دیا ہے، دنیا کو خوشخبری سنائی ہے، انجیل پاک سنائی ہے، اور آج بھی خوشی کی خبر لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس مسیح کا میں ایلچی ہوں، نمائندہ ہوں، امبیسڈر ہوں،
اس یسوع کے بارے میں یہ بتاتا ہوں سب کو کہ وہ عالی شان کام کرنے والا خداوند ہے. وہ بندے مارنے والا نہیں ہے، وہ قتل و غارت کرنے والا نہیں ہے، وہ بری بھلی باتیں کرنے والا نہیں ہے لوگوں کو، وہ کسی کو تنگ کرنے والا، دکھ دینے والا نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کے لیے زندگی کے دریا بہانے والا خدا کا کلمہ ہے. اس سال 21 میں اگر کوئی ایسی مشکل ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے آپ کی زندگی میں، تو خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے، میرے لیے عالی شان کام کر سکتا ہے. یہاں 2-3 باتیں لکھی ہیں. خداوند جب کرشمات کرتے تھے، کمالات کرتے تھے، معجزات کرتے تھے، تو جو مذہبی مخالف تھے وہ شرمندہ ہوتے تھے، لیکن عالی شان کاموں کے سبب سے عوام، بھیڑ، ہجوم، عام لوگ خوش ہوتے تھے، خدا کی تمجید کرتے، تعریف کرتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح ناصری کوئی مذہبی لیڈر نہیں تھا، وہ تو خدا کا مجسم کلام تھا. اور جہاں بھی وہ گئے، جہاں بھی وہ بولے، جہاں بھی کوئی کام کیا، ابلیسی قوتوں کو مار ڈالا، انسانیت کے دکھوں کو ختم کر کے انسانوں کو خدا کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا. تمجید لوگ کرتے تھے، خوش ہوتے تھے. تو سب سے پہلا عالی شان کام میرے مسیح کا جو وہ اس زندگی میں کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کل، آج، اب تک یکساں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ قبر میں دفن نہیں ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ نہیں گئی ہیں، نہ اس کی قبر پر گھاس نہیں اگی ہوئی ہے، نہ اس کی قبر خالی ہے، وہ زندہ ہے، آسمانی باپ کے دائنے ہاتھ سرفراز ہے، اور روح القدس کے وسیلے پوری کائنات میں حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. ہیلیلویا. اس کا نام ایمانویل ہے، گاڈ ود اس فار ایور اینڈ ایور. تو پہلا عالی شان کام مسیح کا کیا؟ یہی تلاوت جو آپ کے سامنے ہوئی ہے اسی چیپٹر میں، پیچھے کچھ آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلا عالی شان کام اس دنیا میں آ کر کسی ملک کو فتح نہیں کیا، مخالف کسی قوم کو فتح نہیں کیا، اس نے ابلیس کے پرخچے اڑائے، شیطان کو مارا، اس کی قوت کو ختم کیا، اس کے اختیار کو للکارا، اور انسانوں کو ابلیس کے ظلم و ستم سے اور ہلاکت سے بچا کر انسانوں کو شادمانی سے بھر دیا. یا ایک عورت کا ذکر ہے، خداوند یسوع مسیح عبادت خانے میں تشریف لائے تو اس بھیڑ میں، عبادت خانے میں ایک عورت تھی بڑی مجبور، سوکھی ہوئی، کبڑی، مجبور، مایوس. تو خداوند مسیح نے اس پر نگاہ کی. سارے لوگ تو ٹھیک ہیں بیٹھے ہوئے، جو بات اس عورت کو کیا ہے؟ مسیح نے محسوس کیا، یہ تو ظالم دشمن موذی شیطان کا شکار ہو چکی ہے، کھبڑی ہے. اور ڈاکٹر لوکا کہتا ہے کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. جن کو ابلیس ٹیڑھا کرے سوائے یسوع کے اور کوئی سیدھا کر نہیں سکتا. تو خداوند یسوع مسیح اس کے پاس گئے، دیکھیے عالی شان کام، اس پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. ہیلیلویا. تو وہ ایک دم سیدھی ہو گئی، جو سکڑی تھی، کمزور تھی، بڑی ویک تھی، ایک دم سیدھی ہو گئی اور وہ شادمان ہو گئی. اور شیطان کے سبب سے، بدروح کے سبب سے وہ کبڑی تھی اور سوکھی ہوئی تھی،
شیطان ایسا ظالم ہے کہ جس کے پیچھے پڑ جائے نہ صرف اس کو ہلاک کرتا ہے بلکہ اس کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ اس عورت کے ساتھ کیا ہے؟ ویکنس، کمزوری، اور کس کے سبب سے؟ فزیکل ویکنس کس کے سبب سے؟ بدروح کے سبب سے۔ بیمار ہے، مجبور ہے، برا حال ہے، بدروح کے سبب سے۔ اور کتنے عرصے سے؟ 18 برس سے شیطان نے اس کو باندھ رکھا تھا، اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ نہ صحت، نہ زندگی کا مزہ، نہ کوئی چین، نہ کوئی امن۔ لیکن یہ کہاں تھی؟ گرجے میں بیٹھی ہوئی تھی، عبادت خانے میں۔ اسی طرح شیطان کا قبضہ ہے زندگی پر، اور اسی طرح ہر ہفتے عبادت خانے میں آتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے اور اپنے پادری سے کلام بھی سنتی ہے، لیکن ابلیس کا قبضہ برابر ہے۔ آج بھی اسی طرح ہے۔ چرچز کے اندر، عبادت خانوں میں لوگ جاتے ہیں، آتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ساز بجاتے ہیں، کلام سناتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن شیطان کے قبضے میں رہ کر جیسے گالیاں نکالتے جاتے ہیں ویسے گالیاں نکالتے واپس آتے ہیں، جیسے دھواں نکالتے جاتے ہیں ویسے دھواں نکالتے واپس آتے ہیں۔ نو ڈیفرنس۔ جیسے پارٹی بازی عبادت سے پہلے ہے ویسے ہی پارٹی بازی بعد میں ہے، جیسے مقدمے بازی پہلے ہے دعا کے بعد بھی ویسے۔ اس کا مطلب ہے عبادت خانے میں جانا، عبادتیں کرنا، دعائیں مانگنا، گیت گانا، ساز بجانا، یہ کوئی روحانی آزادی کا نشان نہیں ہے۔ ابلیسی قبضے میں رہ کر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ شیطان کو کیا اعتراض اگر کوئی گرجے جاتا ہے یا کوئی گیت گاتا ہے یا کوئی ساز بجاتا ہے؟ اس کو اپنا قبضہ برقرار رکھنا ہے۔ یہی حال اس عورت کا ہے، چرچ میں بیٹھی ہوئی ہے، عبادت خانے میں نماز پڑھ رہی ہے، حمد کر رہی ہے اور عبادت خانے کے سردار سے کلام سن رہی ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح اندر آئے تو اس نے دیکھا کہ ابلیسی قبضے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ہاؤ ہاربل ٹیریبل میزریبل سچویشن۔ تو مسیح اس کے پاس گئے، اس لاچار کے پاس، شیطان کی ماری ہوئی، تو مسیح نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، چھوا۔ اوہ واٹ اے ڈیوائن ٹچ آف گریس۔ ہاتھ لگاتے ہی کہا عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، مطلب شیطان سے آزاد ہو گئی۔ وہ ایک دم سیدھی ہوگی لوگوں کے سامنے۔ وہ کہنے لگے، لوگ ساری بھیڑ کہنے لگے اس کا تو برا حال تھا، کوبڑی تھی، چل نہیں سکتی تھی، مشکل سے گرجی آ کے نماز پڑھتی تھی، یہ کیا ہوا؟ چرچ کے اندر سے سنجیدگیاں ختم، خوف ختم، ہیلیلویا کے نعرے بلند ہوئے، لوگ خوش باش ہو گئے، ناچنے کودنے لگے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے تو کبھی چرچ کے اندر سنا نہیں کہ کوئی اس طرح آزاد ہو، اس طرح بیمار کسی کو شفا ملے، جیسے لوگ آتے ہیں ویسے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے ابلیسی ظلم، ابلیسی ستم، شیطانی ہلاکت، ابلیس کا 18 سال کا قبضہ توڑ دیا، کمزوری بیماری کو ختم کیا اور اس عورت کو نئی زندگی دی۔ ہیلیلویا۔ اور میں اس یسوع کا اشتہار اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ 1956 میں 15 سال کی عمر میں، نوعمری میں بدرو گرفتہ، بیمار، کمزور، کسی کام کا نہ رہا زندگی میں، لیکن مسیح کے پاس ایک دن آ گیا۔ میں نے اس کی انجیل سنی، صلیب کا پیغام سنا۔ میں نے کہا اگر یسوع مسیح ناصری تو شافی ہے، تو نجات دہندہ ہے، میں سن رہا ہوں خدا کے خادم نے بدروؤں سے بھی آزاد کر، تو میری مدد کر۔ اس نے ایسا ہی کیا، مجھے توانا بھی کیا، مجھے شفا بھی دی، مجھے آزاد بھی کیا، اور آج تک میں دنیا میں اس مسیح کا اشتہار دے رہا ہوں۔ Jesus is the same yesterday, today and forever up to the end of the world. Come to him. Come to Jesus.
وہ آپ کو خوشی سے ساری بھیڑ مسیح کے کام کو دیکھ کر خوش ہو. ایک اور عالیشان کام آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. وہ کیا تھا؟ عالیشان کام. لوگ خوش ہوتے تھے. کیا کام تھا؟ موت، قبر اور عالم ارواح، پاتال، اس کے قبضے کو توڑ کر انسان کو زندگی میں واپس لاتے تھے. ہیلیلویا. خدا کے کلام میں یوحنا 11 باب میں اس کی 43 اور 44 آیت کبھی پڑھیں تو وہاں لکھا ہے لازرس، مسیح کا اپنا شاگرد، بیتنیہ میں وہ فوت ہو گیا اور بیمار ہو گیا، سیریس ہو گیا. تو اس کی بہنوں نے پیغام بھیجا. مسیح یسوع جہاں بھی تھے عبادتیں کروا رہے تھے، آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری سنا رہے تھے. تو انہوں نے بڑے فخر سے، بڑے مان سے میسج بھیجا کہ خداوند یسوع میں سنتے ہی آ جائیں گے. میسج ملا آپ کا دوست بیمار ہے، اور پھر میسج ملا کہ وہ مر گیا ہے. تو مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا، 2-3 دن ٹھہرے رہے، کہا آؤ چلے، لازرس سو گیا ہے، اس کو میں جگاؤں. تو شاگردوں نے کہا سو گیا تو اٹھ جائیے، یہ تو کوئی نیچرل بات ہے، جانے کی کیا بات ہے. وہاں تو لوگ مخالفت بڑی کرتے ہیں، یہودی لوگ. تو پھر مسیح نے کہا اس کی وفات ہو گئی ہے، رحلت فرم آ گیا ہے میرا دوست، تو میں چلتا ہوں، آؤ چلیں، میں اس کو زندہ کروں گا. آپ اس کو زندہ کرو گے؟ اب تو 3-4 دن ہو گئے. خداوند بیتنیہ میں آئے، اس کی بہنوں کو ملے. بہنیں رو رو کے کہتی ہے، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا ہمارا بھائی نہ مرتا. مطلب یہ تھا تو اس کو شفا دیتا مریض کو. اب آنے کا کیا فائدہ؟ اب تو 4 دن ہو گئے اس کو دفن کیے ہوئے، اب تو کیڑا لگ گیا، اب تو طوفان اٹھنے شروع ہو گیا. آپ ہمارے خداوند ہو کے ہمارا پیغام سن کے آپ جلدی نہیں آئے. تو مسیح نے کہا اگر میں جلدی نہیں آیا تو کیا ہو گیا؟ فرق کیا پڑ گیا؟ اگر آپ آتے تو شفا دیتے. مسیح نے کہا مرتھا، اب مریم، مجھے حکیم ہی سمجھا ہے، حکیم کا حکیم، کہ میں مریض کو شفا دے دیتا ہوں. تو اب مر گیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. سنو میری بات، قیامت و زندگی میں ہوں. میرے لیے موت مسئلہ نہیں، قبر مسئلہ نہیں، عالم ارواح اور پاتال مسئلہ نہیں ہے. I am the resurrection. I am the life. کیا باتیں کرتی ہو کہ قیامت آئے گی تو پھر وہ جی اٹھے گا، اب تو بات ختم ہو گئی، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، مجھے قبر دکھاؤ. کہ لیکن کیا کرنا قبر کو دیکھ کے، اب تو بدبو اٹھ رہی ہے، نہیں جانا چاہیے. دیکھا قبر دکھاؤ، میرا دوست کہاں دفن کیا گیا ہے. جب خداوند ساری بھیڑ کے ساتھ قبرستان پہنچے، بہنیں روتی ہوئی، بہن کرتی ہوئی جا رہی ہیں. مسیح بھی ان کو دیکھ کے رونے لگے، انسانیت کے ساتھ اپنا اظہار کیا غم کا. قبر کے پاس گئے. اب غور سے سنیں اور سوچیں بھی. ہم کلام پڑھ پڑھ کے سن کے عادی سے ہو گئے ہیں، غور نہیں کرتے، کلام کے اندر نہیں اترتے، کلام کی روح کو نہیں پکڑتے. خداوند قبر پر کھڑے ہو کر بنفس نفیس موت کی وادی کے اندر خود اتر گئے، اور جا کر روح کی دنیا میں الہی مسے کے نیچے آواز دے دی، لازر نکلا. قبر کا زور ٹوٹ گیا، موت کے بندھن کھل گئے، پاتال کے سینے چر گئے، اور لازر بمائے کفن ایک دم آ کے باہر مسیح کے قدموں میں حاضر. دنیا قبرستان میں یہ کام دیکھ کے عالی شان، ہائے ہائے ہائے، او قبرستان عیدگاہ بن گیا. ہیلیلویا.
بہنیں خوشی کے مارے مسیح کے ہاتھ چومے، پاؤں پکڑے لوگ ہوشنا کریں، خدا کی تمجید کریں، خوش رہو۔ واٹ اے میریکل، واٹ اے میریکل، امیزنگ، انبلیونگ۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ قبر بھی کچھ نہیں کر سکی ہو، موت بھی کچھ نہیں کر سکی ہو، پاتال کے بھی جھبڑے ٹوٹ گئے، ہوا کیا؟ یسوع مسیح نے عالی شان کام کر کے قبرستان میں عید کا سما برپا کر دیا۔ قبرستان میں قیامت برپا ہو گئی۔ زندگی 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 کا شور مچ گیا۔ دس از مائی لارڈ جیسس کرائسٹ۔ کیا آپ موت سے ڈرتے ہو؟ موت کا خطرہ ہے، مستقبل کچھ اندھیر نظر آتا ہے، آپ خوف زدہ ہیں پاتال سے، قبر سے، موت سے؟ کم ٹو دا لارڈ جیسس کرائسٹ، ہی از دا ریزریکشن اینڈ لائف۔ ہیلیلویا۔ ایک اور سنیے بات، یسوع مسیح فلسطین کے طول و عرض میں ایک اور عالیشان کام کرتے تھے جو لوگوں کو خدا کی تمجید کرنے پر مجبور کر دیتا تھا، اور لوگ خوشی سے بھر جاتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ متی 9 باب کو پڑھیں کبھی، اس کی پہلی 6 آیات۔ ایک شخص کو گناہ کے کوڑ کینسر سے اور بیماری کے قبضے سے، چنگل سے آزاد کر کے مخالفوں کو شرمندہ کر دیا، بلکہ خدا کی تمجید کرنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھا 4 آدمی ایک فالج کے مارے ہوئے نوجوان کو لے آئے، کھٹولے میں ڈال کے اٹھا کے مسیح کے قدموں پر رکھ دیا۔ تو جب مسیح نے اس کو دیکھا، نوجوان کو، کہ یہ جوانی کی غلط کاریوں، بے اتنائیوں کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے، تو مسیح نے ایک دم اسے دیکھ کر کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ہیلیلویا۔ جو مذہبی وہاں فقی فریسی بیٹھے تھے کہنے لگے، یہ کیسا کفر ہے، یہ تو خدا کی ذات کام کرتی ہے گناہ معاف، یہ کون ہے؟ کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے کہنے سے۔ تو مسیح نے کہا، ثبوت چاہیے کہ کلمہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دیکھو، اس جو قریب المرگ تھا، فالج ہوا تھا، ویک تھا، چل نہیں سکتا، مسیح نے کہا، اٹھ، ان لوگوں کے سامنے اپنی چارپائی اٹھا، خود ان 4 آدمیوں کو پیچھے کر دے، خود اٹھا اور چل پھر، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ خدا کا بیٹا یسوع عالی شان کام کر کے انسانیت کو شادمان کر دیتا ہے، خوش و خرم کر دیتا ہے۔ کیا آپ گناہ کے بندھن سے آزاد ہو چکے؟ آپ کو الہی شفا کی ضرورت ہے؟ آپ کو مسیح کے ڈیوائن ٹچ، ہاتھ کے مس کی ضرورت ہے؟ تو اسی وقت اپنے گھٹنے ٹیکو، ہاتھ جوڑو، آنکھیں بند کرو، اور جو حاضر ہے، جو زندہ ہے، جس نے کہا میں تمہارے درمیان ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ایمانویل ہوں، اس کو اپنا آپ دو، وہ آپ کی زندگی میں عالی شان کام کرے، ابلیس سے آزاد، موت کے خوف سے آزاد، گناہ کے کوڑ کینسر سے شفا یاب ہو جاؤ۔ صرف جسم کی شفا کا شور نہیں، روح کی شفا کی ضرورت ہے، جان کی شفا کی ضرورت ہے، جسم کی شفا، پوری شفا، سر کے چاند سے پاؤں کے تلوے تک۔ یہ میرا یسوع کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا کرشمہ ہے۔ آئیے اس کے سامنے اپنی زندگی پیش کرے، اپنی زندگی کو مخصوص کرے، اور ایسے خداوند کا ہاتھ پکڑ کے دن بدن زندگی گزارے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔